ہے کہ دہلی کے جو 3 بڑے علاقے ہیں، جامعہ نگر، جامع مسجد، جمنا پہاڑ، ان میں ہم 3 ورکشاپ کریں گے، جس میں جو مختلف سوشل ورکرز ہیں اور سوشل انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کی نیٹ ورکنگ کر کے، ان کو موٹیویٹ کر کے، ان کو موبیلائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس طرح سے ہم ایڈمیشن، اسکالرشپ کے فارم، اسی طرح سے کیریئر گائیڈنس کاؤنسلنگ اور ڈراپ آؤٹس کی کلاسز شروع کرنے اور بڑھانے کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کہ رو بیاں۔ السلام علیکم، میں ہوں شاہد اسلام، آپ دیکھ رہے ہیں فرینڈز میڈیا ویژن۔ دوستو، 2 دن قبل یہاں اوکھلا کے جامعہ نگر میں خدمت خلق ایک پروگرام منعقد کیا گیا۔ ابرار احمد مکی صاحب نے اس پروگرام کو منعقد کرایا اور کافی لوگوں نے اس پروگرام کو سراہا۔ آج میں ابرار احمد مکی صاحب سے معلوم کرنے آئے ہیں کیا مقصد تھا اس پروگرام کو منعقد کرانے کا، اور سماج میں جو پھیلی ہوئی بدعنوانی ہے یا پھر سماج میں جو پچھڑا پن ہے اسے کیسے اور کیسے خدمت خلق کا جو جذبہ ہے نوجوانوں میں، بزرگ میں، عورتوں میں، بچوں میں کس طرح پنپے۔ آئیے جانتے ہیں ابرار احمد مکی صاحب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت عمدہ سوال ہے آپ کا۔ اصل میں ہمارے یہاں خدمت خلق کا جو ہماری قدریں ہیں دینی اور تہذیبی، اس میں سے ایک اہم قدر ہے خدمت خلق، لیکن ہم لوگوں نے بہت عرصے سے اس کو نظر انداز کیا ہوا ہے۔ اگر ہم اس کو بحیثیت اپنا ایک ماحول کے طور پر یا اپنے کلچر کے طور پر اس کو اڈاپٹ کر لیں اور اس کو آگے بڑھائیں تو یہ ہمارے لیے بہت مفید ہو سکتا ہے، اور اس طرح سے ہم دلوں کو جوڑنے کا بھی کام کر سکتے ہیں، اور زمین پر مختلف میدانوں میں ترقی بھی ہمارے بہتر طور پہ ہم اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں، اور بہت کچھ اس کے ذریعے سے ہم کام کر سکتے ہیں۔ مجھے خیال آیا کہ ایسے وقت میں جب ہم ہر طرف باتیں ہو رہی ہیں کہ مسلم ملت جو ہے ہندوستان کی وہ مایوسی کے ماحول میں ہے، تعلیمی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے کمزور ہیں، تو وہ کون سا طریقہ ہو سکتا ہے جس کے ذریعے سے ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جائے، اور خاص طور پہ نوجوانوں میں۔ تو ایسا مجھے محسوس ہوا ہے، اور میں اوکھلا میں دیکھ بھی رہا ہوں کہ بہت سے نوجوان غریبوں کی مدد کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے، ان کی حفظان صحت کے لیے، ان کی معاشی بہتری کے لیے کوشاں اور فکر مند رہتے ہیں۔ تو ذہن میں بات آئی کہ اس طرح کا ایک موقع ہو جس میں سب لوگ جمع ہو سکیں اور ایک امید کا، حوصلے کا، جذبے کا ماحول ان کو دیا جائے۔ الحمدللہ جس کانفرنس، خدمت خلق کانفرنس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس کانفرنس میں یہ میسج بہت اچھی طرح سے گیا لوگوں کے ذہن میں، اور کئی لوگوں نے مجھ سے کہا کہ صاحب میں بہت ایکسائٹڈ ہوں اور اس پروگرام سے میں بہت متاثر ہوا اور میں کچھ کرنے کا پروگرام بنا رہا ہوں۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے نہ صرف پیغام جائے بلکہ ایک ماحول بنے، ایک کلچر بنے، اور ہر خاندان میں کم از کم 1-2 لوگ ایسے ہوں جو خدمت خلق کے کام کو کر رہے ہیں۔ ایسا ہم کرنے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ ایک دن ایسے وقت آئے گا کہ جس وقت ہم اپنی ضرورتیں بھی پوری کر سکیں گے اور دوسروں کی بھی ضرورت بن سکیں گے۔ بتائیں، جو کانفرنس آپ نے خدمت خلق کی تھی اس میں اب آگے اس پیغام کو کیسے آپ پورے ہندوستان میں یا پوری دنیا میں کس طرح آپ پھیلانا چاہیں گے؟ آپ کے پروگرام تو بہت اچھے تھے ماشاءاللہ، کافی لوگوں نے سراہا اس پروگرام کو۔ اس کے بعد کیا اقدام ہیں آپ کے؟ کیا آگے پھر اس طرح سے آپ کانفرنس کریں گے اور پھر لوگوں کو یہ باتیں پہنچائیں گے، یا کچھ ایسی تنظیم بنا رہے ہیں یا بنانے کا ارادہ ہے آپ کا؟ دیکھیے، اس وقت ہمیں کوئی تنظیم بنانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن میں یہ بات کہنا چاہتا تھا کہ پہلا مقصد تو یہ تھا کہ خدمت خلق ہماری ملت کے خاندانوں اور نوجوانوں کے لیے ان کا ایک کلچر بن جائے، بلکہ ہر شخص یہ سوچے کہ ہمیں زندگی میں جو کام کرنے اس میں سے ایک کام خدمت خلق کا بھی ہونا چاہیے۔ یہ میسج الحمدللہ کانفرنس میں شرکت کے ساتھ اور میڈیا میں جو کوریج ہوا ہے اس کے ذریعے سے ایک میں سمجھتا ہوں کہ خوش آئند اور خوشگوار ایک پیغام گیا ہے لوگوں کے پاس۔ اس پیغام کو بڑھانے کی ضرورت ہے، پھیلانے کی اور بڑھانے کی ضرورت ہے ہر علاقے میں۔
اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی کیا ہے کہ آنے والے ایک سال میں، اگلے سال ہم پھر کانفرنس کریں گے اور انشاءاللہ اور اس سے بھی بڑی کانفرنس ہوگی، لیکن اس سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ اس کانفرنس میں ہم ایک رپورٹ کارڈ بھی پیش کر سکیں۔ اس میں ہم نے یہ سوچا ہے کہ دہلی کے جو 3 بڑے علاقے ہیں، جامعہ نگر، جامع مسجد، جمنا پہاڑ، ان میں ہم 3 ورکشاپ کریں گے، جس میں جو مختلف سوشل ورکرز ہیں اور سوشل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی نیٹ ورکنگ کر کے، ان کو موٹیویٹ کر کے، ان کو موبیلائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اس میں کچھ ایسے مسائل ہیں، سب لوگ اپنی جگہ کام کریں، اپنے علاقے میں کام کریں، لیکن پورے دلی کے لیے ایک ماحول اور مہم کے ذریعے سے ہم یہ چاہیں گے کہ آج غریب بچوں کا جو داخلہ ہے وہ تقریباً پوری مسلمانوں کا 70% ہو رہا ہے، اس کو ہم 100% کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے شروع میں اتنی زیادہ کامیابی نہ ملے، لیکن ہم آہستہ آہستہ اس کو 100% ایڈمیشن کی طرف لے جائیں گے۔ اس کے بعد اسکول ریٹینشن کا ایشو ہے، ڈراپ آؤٹ بہت بڑا چیلنج ہے، اس کے بعد ہم یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ایک ماحول اور مہم چلا کے اسکالرشپ کے جو فارم بھروائے جاتے ہیں، تمام کمیونٹیز اپنے فارم تو بھروا لیتے ہیں، مسلمان نہیں بھروا پاتے آج کی تاریخ میں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کم از کم یہ ضرورت، ایک بڑی ضرورت ہے، اس کو پوری کیا جائے اور پورا ماحول بنا کے ہفتے 10 دن کا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ آنے والے وقت میں امتحانات کے بعد کیریئر گائیڈنس اینڈ کونسلنگ کے جگہ جگہ کیمپ لگائیں، پورے دلی کے لیے ماحول ہوگا، ایک مہم چلائی جائے گی، لیکن سب لوگ اپنے علاقے میں کام کریں۔ جمنا پار والوں کو اوکھلا نہیں آنا ہے، اوکھلا والوں کو جمنا پار نہیں جانا ہے، اپنے علاقے میں، لیکن ماحول اور مہم پوری دلی کی ہوگی۔ اس طرح سے ہم ایڈمیشن، اسکالرشپ کے فارم، اسی طرح سے کیریئر گائیڈنس کاؤنسلنگ اور ڈراپ آؤٹس کی کلاسز شروع کرنے اور بڑھانے کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں۔ یہ وہ عملی اقدامات ہیں جو ہم نیٹ ورکنگ کر کے، موٹیویٹ کر کے، موبیلائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ خدمت خلق کا مطلب ہے اللہ کی مخلوق کی خدمت، اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے والوں اور ان کی بھلائی کے لیے کوشاں رہنے والوں کے لیے اللہ نے بہت اجر رکھا ہے۔ تمام مخلوقات اللہ کا کنبہ ہے اور اللہ پاک کے نزدیک سب سے پسندیدہ اور محبوب شخص وہ ہے جو اللہ کے کنبے کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہو۔ ہر انسان کا فریضہ یہ ہونا چاہیے کہ غریب و مساکین کی ہر ممکن مدد کی جائے، مجبور افراد کا طبی تعاون، مفت میڈیکل کیمپ کا انعقاد کرایا جائے، واٹر مشن کے تحت پانی کی فراہمی کا انتظام کرایا جائے، مفلس و بے سہارا انسانوں کو سہارا دینے کے لیے غریب خانہ کی تعمیر کا منصوبہ بنایا جائے، غریب بچیوں کی شادی کا انتظام کرایا جائے، سلائی سینٹر مراکز کا قیام کیا جائے، ضرورت مند طلباء کو درپیش پریشانیوں کا تدارک زیور تعلیم سے آراستہ کرایا جائے، رمضان المبارک کے موقع پر افطار، سحر، عید کے موقع پر کپڑوں اور عید الاضحیٰ کے موقع پر غریبوں کے لیے گوشت کا انتظام کیا جائے۔ خدمت خلق کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے۔ دوستو، اس ویڈیو کے لیے آج بس اتنا ہی۔ ہم سے جڑے رہیں، آپ جس مقام پر ہیں، جو بھی کام کر رہے ہیں، جو بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس کی طرف آگے بڑھتے جائیں اور نیک ارادے کے ساتھ آگے بڑھتے جائیں۔ میں آپ کو اس طرح کا پروگرام اکثر دکھاتا رہا ہوں۔ آپ کو کبھی کہیں پر بھی لائف میں اگر پرابلم ہوتی ہے کسی طرح کی بھی، آپ مجھ سے رابطہ قائم کریں۔ میں اس طرح کا پروگرام آپ لوگوں کے لیے اسی لیے پیش کرتا ہوں۔ ہماری اس ویڈیو کو آپ ضرور شیئر کریں